اماں کی پریشان باتیں میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ رضیہ، مجھ سے اب تیرے ابا کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ پورا 1 ہفتہ گزر گیا ہے اور میں حویلی میں کام پر بھی نہیں گئی۔ نہ جانے بیگم صاحبہ مجھے اس مہینے کی تنخواہ دے گی بھی یا نہیں۔ اماں کی یہ باتیں مجھے مزید الجھن میں ڈال رہی تھی۔ میرے دل میں بے چینی اور گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ابا کا بخار مسلسل بڑھ رہا تھا اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ امی کی یہ حالت دیکھ کر میری بے بسی دگنی ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی فاقوں میں مبتلا تھی، لیکن ابا کی حالت دیکھنے کے بعد وہ خود کو کسی کام کے لائق نہیں سمجھ رہی تھی۔ ابا پہلے ہی کام کرنے کے قابل نہیں تھے۔ گردے کے مرض کی وجہ سے وہ روزگار نہیں کر سکتے تھے، اور اب بخار نے ان کی حالت مزید بگاڑ دی تھی۔ دوائیوں کا خرچ الگ سے تھا، اور وہ بھی ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ کئی دن ہو چکے تھے کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو صرف روٹی پانی میں بھگو کر کھلا رہی تھی، لیکن اب صورتحال مزید خراب ہو چکی تھی۔ رات سے ان کے پیٹ میں ایک دانہ تک نہ گیا تھا، کیونکہ آٹا بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں 2 مرتبہ پڑوس سے آٹا مانگ کر لائی تھی، لیکن اب وہ بھی دینے سے انکاری ہو چکے تھے۔ اماں پہلے حویلی میں کام کرنے جاتی تھیں اور وہاں کا بچا کھچا کھانا لے آتی تھیں، جس سے ہم جیسے تیسے گزارا کر لیتے تھے۔ لیکن اب ابا کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ اماں انہیں چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابا بار بار اماں کو پکارتے تھے، اور ان کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ انہیں اکیلا چھوڑا جا سکے۔ اماں ہر وقت ان کے سرہانے بیٹھی رہتی اور انہیں تسلی دیتی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے وہ دن بدن کمزور ہو رہے تھے۔ رات کو جب میں صحن میں ٹہل رہی تھی، اماں کی باتیں میرے دل میں گہرائی تک اترتی جا رہی تھیں۔ ہر قدم کے ساتھ میں سوچتی جا رہی تھی کہ ہم آخر کب تک یوں فاقہ کشی میں مبتلا رہیں گے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے معصوم چہرے اور ان کی بھوک مجھے رات بھر سونے نہیں دیتی تھی۔ میں ان کی معصوم آنکھوں میں بھوک اور بے بسی کی تصویر دیکھتی تھی۔ میں نے اماں کو بھی دیکھا، جو ہر رات جاگتی رہتی اور دعائیں مانگتی رہتی کہ کسی طرح اللہ ہماری مدد کرے۔ صبح کے وقت جب سب سو رہے تھے، میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں چپکے سے گھر سے باہر نکل آئی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، مجھے کام کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو، لیکن گھر والوں کو بھوکا نہیں رہنے دینا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس ایک امید تھی کہ شاید کہیں کوئی کام مل جائے۔ میں اندھا دھند چلتی رہی، اپنے گھر والوں کا خیال دل میں لیے۔ میرے قدم خود بخود آگے بڑھتے جا رہے تھے، جیسے کوئی نامعلوم طاقت مجھے کسی نامعلوم منزل کی طرف لے جا رہی ہو۔ میں نے کبھی حویلی کے علاوہ کسی اور جگہ پر کام نہیں کیا تھا، اور مجھے کوئی کام کرنے کا تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ چلتے چلتے میں بہت دور نکل گئی تھی۔ میرے پاؤں درد کرنے لگے تھے اور جسم تھکن سے چور ہو چکا تھا، لیکن میں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر قدم پر میرا دل بھاری ہو رہا تھا اور ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے۔ کیا میں کوئی کام ڈھونڈ پاؤں گی؟ کیا کوئی مجھے کام پر رکھے گا؟ میں کیا کہوں گی؟ ان سب سوالوں کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اچانک میرے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں میری ہی عمر کی لڑکیاں سوار ہو رہی تھیں۔ ان کے چہرے خوش و خرم لگ رہے تھے، جیسے انہیں کوئی فکر نہ ہو۔ میں حیرت میں ڈوبی انہیں دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، جلدی چلو ورنہ دیر ہو جائے گی اور وین مس ہو جائے گی۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور گاڑی کی طرف کھینچ لیا۔ میرے قدم جیسے خود بخود اس کے ساتھ چلنے لگے۔ میں کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے گاڑی تیزی سے سٹارٹ ہو گئی اور ہم ایک بڑے سے ہوٹل کے سامنے جا کر رکے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ہوٹل کے سامنے بے شمار لوگ آ جا رہے تھے اور سب کی اپنی مصروفیات تھیں۔ میرے دل میں سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ لڑکیاں کون تھیں اور مجھے کہاں لے آئی ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ساری لڑکیاں ہنستی باتیں کرتی ہوئی اس ہوٹل کے ساتھ بنی ایک عمارت میں گھس گئیں، اور میں خاموشی سے طرح طرح کے پکوانوں کی خوشبو کو محسوس کرتی ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ یہاں کا ماحول میرے لیے بالکل نیا اور اجنبی تھا۔ جہاں تک نظر جاتی لمبے قد والے مرد کام میں مصروف نظر آتے تھے۔ کوئی آٹا گوندھ رہا تھا تو کوئی لوگوں کے سامنے کھانا پیش کر رہا تھا۔ یہاں کا ہر شخص اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ مجھے دیکھنے کی کسی کو فرصت ہی نہ تھی۔ ان سب کے چہرے چوڑے اور بھاری تھے، جیسے یہاں کوئی اور ہی دنیا ہو۔
جب میری نظر تندور پر پڑی تو میں رک گئی۔ وہاں بہت ساری روٹیاں بن رہی تھیں اور کسی کی بھی ان پر نظر نہیں تھی۔ میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی، لیکن اس لمحے میری سوچ کا مرکز صرف اور صرف اپنے گھر والوں کی بھوک تھی۔ میرے سامنے میرے بہن بھائیوں کے بھوکے چہرے گھومنے لگے اور امی کی پریشان نظریں ذہن میں آئیں۔ بھوک کا تصور اتنا شدید تھا کہ میری عقل گویا معاف ہو گئی اور میں بے ساختہ تندور کے پاس جا پہنچی۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اور تندور سے تازہ گرما گرم روٹیاں نکل رہی تھیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر امی اور ابا کی پریشانی کا خیال آیا اور میری ہمت بڑھ گئی۔ میں نے جلدی سے 7-8 روٹیاں تندور سے نکال کر ایک شاپر میں ڈال لیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں، لیکن اس وقت میری نظروں کے سامنے بھوک کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ پکڑی جاؤں گی یا نہیں، یا کوئی مجھے دیکھے گا یا نہیں۔ جب روٹیاں شاپر میں ڈال کر میں تیزی سے ہوٹل سے باہر نکلی تو دھڑکنیں اور بھی تیز ہو گئیں۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں ڈر تھا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، لیکن اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ کوئی بھی میری طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ میں جیسے ہی ہوٹل سے باہر نکلی، میری نظریں ادھر ادھر دوڑنے لگیں کہ میں واپس کیسے جاؤں گی۔ میں گھر سے کافی دور نکل آئی تھی اور راستے کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ پھر میری نظر اس وین والے پر پڑی جس نے ان لڑکیوں کو یہاں پہنچایا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچی اور کانپتی آواز میں کہا، جہاں سے آپ نے ان لڑکیوں کو اٹھایا تھا مجھے وہاں جانا ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، جیسے کہ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی نظروں میں عجیب سی چمک تھی جو مجھے اور بھی بے چین کر رہی تھی۔ ان کے آنے میں ابھی تھوڑا وقت ہے، آپ یہیں انتظار کریں، اس نے کہا اور مجھے سر سے پیر تک عجیب نظروں سے گھورنے لگا۔ اس کی نظروں سے مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں فوراً وین میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئی، دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلد از جلد یہاں سے نکل سکوں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ساری لڑکیاں واپس آئیں جو شاید یہاں تعلیم یا کسی اور کام کے سلسلے میں آئی تھیں۔ میں خاموشی سے ان میں شامل ہو کر بیٹھ گئی۔ میری دھڑکنیں مسلسل تیز تھیں، جیسے کوئی خطرہ میرے سر پر منڈلا رہا ہو۔ وین چل پڑی اور سیدھا وہاں پہنچ گئی جہاں سے ہم آئے تھے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، میں جلدی سے نیچے اتری اور تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر جب میں اندر داخل ہوئی تو میری سانسیں پھول رہی تھیں، جیسے میں کوئی بڑی دوڑ لگا کر آئی ہوں۔ میرے ہاتھ میں شاپر تھا جس میں وہ روٹیاں تھیں، اور میری ماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو فوراً پوچھا، رضیہ، یہ روٹی کہاں سے لائی ہے؟ میری زبان بند تھی اور چہرے پر پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کچھ کہہ نہیں پائی۔ میری نظریں نیچی ہو گئیں اور امی نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے سوال دہرانا مناسب نہیں سمجھا۔ سب نے جلدی سے روٹیاں نکالی اور کھانے لگے۔ ابا جو کئی دن سے بھوکے پیاسے پڑے تھے، پہلی مرتبہ ان کے چہرے پر ایک سکون دکھائی دیا۔ چھوٹے بہن بھائی بھی بھوکے تھے اور ان کے معصوم چہروں پر خوشی کی ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو خوشی کے تھے کہ آج کم از کم ایک دن تو سکون سے گزرا۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ ہر کوئی پیٹ بھر کر کھا رہا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کیا۔ رات کو بھی سب نے پیٹ بھر کے کھایا اور سو گئے، لیکن میں نے خود روٹی نہیں کھائی۔ میں جانتی تھی کہ روٹیاں محدود تھیں اور میں چاہتی تھی کہ کم از کم میرے بہن بھائی اور والدین رات کو پھر بھوکے نہ سوئیں۔ میں نے اپنے حصے کی روٹی چھپا لی تاکہ رات کے وقت بھی وہ کھا سکیں اور آرام کی نیند سو سکیں۔ میں نے 2 گلاس پانی کے پیے اور پھر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ سے پہلے ہی سب لوگ جاگ چکے تھے۔ میں پریشان تھی کہ وہ وین نکل گئی ہوگی جس نے مجھے اس ہوٹل کے باہر چھوڑا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ہاتھ منہ دھویا اور اماں کو بتا کر میں باہر نکل آئی۔ مجھے اب اس وین کی تلاش تھی جو ان لڑکیوں کو اس عمارت کے باہر چھوڑتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں دوبارہ وہاں کیوں جا رہی ہوں۔ اگر میں پکڑی گئی تو میرے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا، لیکن میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر اسی سڑک پر کھڑے رہنے کے بعد دوبارہ سے وہ تیز رفتار وین آئی تھی اور دھڑا دھڑ اس میں وہ لڑکیاں سوار ہو رہی تھیں جنہوں نے یونیفارم پہن رکھی تھی۔ میں بھی ان کے بیچ میں گھس کر وین میں بیٹھ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے بھی اس بات کو نوٹس نہیں کیا تھا
کہ میں ان جیسی نہیں ہوں، یا شاید وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ میں نے بھی اس وین کا کرایہ ادا کیا ہے۔ میرا سفر شروع ہو چکا تھا اور میں ان لڑکیوں کے ساتھ ہی شامل ہو کر اس ہوٹل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر سفر کے بعد ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے تو وہ لڑکیاں ہوٹل کے ساتھ بنی ہوئی عمارت میں گھس گئیں، جبکہ میں آج بھی خاموشی سے ہوٹل کی طرف آ گئی۔ اس ہوٹل میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سے احساس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں چور نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ہوٹل میں کام کرنے والا کوئی ملازم مجھے پہچان نہ لے اور اسے اس بات کی خبر نہ ہو جائے کہ میں یہاں پر کھانا چرانے کے لیے آتی ہوں۔ میں ارد گرد چور نظروں سے دیکھتی جا رہی تھی، لیکن کل کی طرح آج بھی وہاں پر سب اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں خاموشی سے سیدھی تندور کے پاس آ گئی۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، حالانکہ اس ہوٹل میں طرح طرح کے پکوان پک رہے تھے اور طرح طرح کی خوشبوئیں میرے معدے پر بھاری پڑ رہی تھیں اور بار بار میرا راستہ روک رہی تھی، لیکن میں نے کسی بھی اور چیز کی طرف نگاہ نہیں کی اور سیدھی تندور کی طرف چلی آئی۔ یہ آٹومیٹک تندور تھا اور یہاں سے خود ہی روٹیاں بن بن کر باہر نکل رہی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی شاپر میں 8-10 روٹیاں ڈالیں اور اندازے کے مطابق ہی میں نے انہیں پیک کر لیا تھا اور پھر شاپر کو بند کر کے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ اس وقت میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور گھبراہٹ کے مارے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، لیکن میری طرف کوئی بھی متوجہ نہیں تھا۔ باہر نکلنے کے لیے میں نے جیسے ہی قدم بڑھائے تو پیچھے سے ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ سنو لڑکی، کون ہو تم اور کیا کر رہی ہو؟ یہ آواز کا سننا تھا کہ گھبراہٹ کے عالم میں میرے ہاتھ سے شاپر نیچے گر گیا اور میں ایک دم گھبرا گئی، جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت خوبصورت آدمی پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ماتھے کے اوپر ایک نشان سا بنا ہوا تھا جو شاید کسی چوٹ کا نشان تھا، جبکہ اس کے چہرے کے اوپر بڑی خوبصورت داڑھی سجی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں بھی کچھ پہن رکھا تھا، یا شاید ایک تسبیح لپیٹی ہوئی تھی۔ میں صحیح طرح سے اندازہ نہیں کر پائی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے گھبراہٹ میں اسے کہا، کچھ نہیں وہ صاحب، دراصل ہم بھوکے ہیں اور کافی دنوں سے کچھ کھایا نہیں۔ یہ کچھ روٹیاں لے کر جا رہی تھی، معذرت چاہتی ہوں۔ میں نے جلدی سے نیچے گرا ہوا شاپر اٹھا کر اس کے سامنے کیا تو وہ چند لمحے مجھے گہری نظروں سے دیکھتا رہا اور کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ تم چوری کرنے آئی تھی؟ اس کے اس طرح کہنے پر میں شرمندہ ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ نہیں صاحب، میں چور نہیں ہوں، بس اس وقت مجبوری نے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا، ورنہ شاید میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ میں نے اپنے طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ہوٹل ہے اور یہاں پر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے لیے کھانا پکتا ہے، تو پھر بھی تم نے اتنی جرت کی کہ یہاں پر آ کر چوری کرنے لگی۔ اس شخص نے میری طرف بڑھتے ہوئے مجھے کہا۔ میں اور زیادہ ڈر گئی، کیونکہ مجھے اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے سخت سزا سنائے گا اور مجھے یہیں پر قید کر لے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے چہرے گھومنے لگے تھے۔ میں بے طرح پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے یہی کہا، صاحب آج کے لیے معاف کر دیں، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ میری مجبوری سمجھ لیں یا پھر حالات کی ستم ظریفی، زندگی میں پہلی مرتبہ چوری کی ہے۔ کل بھی کچھ روٹیاں چرا کر لے کر گئی تھی، اگر آپ چاہیں تو میں جلد ہی اس کی رقم کی ادائیگی کر دوں گی۔ میں نے فوراً اسے بتایا تو وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا اور پھر کہنے لگا، آخر تم کس مجبوری کے تحت چوری کر رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسے اپنے گھر کے حالات کے بارے میں صاف صاف بتا دیا، جسے سن کر وہ کسی گہری سوچ میں چلا گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے لڑکی، تم ایسا کرو، یہ روٹیاں لے جاؤ، بلکہ میں تمہیں کچھ سالن بھی پیک کروا دیتا ہوں، تم وہ سب کچھ لے جاؤ اور کل تم ایسا کرنا، کام پر آ جانا۔ تم یہاں پر 2-3 گھنٹے کام کر لیا کرنا، ان کے ساتھ مل کر کھانا وغیرہ بنا لیا کرنا اور پھر جاتے ہوئے اپنے لیے کھانا لے جایا کرنا۔ کھانے کے علاوہ تمہیں تنخواہ بھی ملے گی، بولو تمہیں منظور ہے؟ اس آدمی نے ایک دم سے مجھے کام کی پیشکش کر دی تو میری آنکھیں حیرت اور خوشی کے مارے چھلکنے لگیں اور میں نے فوراً ہاں کر دی اور کہا، جی جی بالکل مجھے منظور ہے، آپ کی بہت مہربانی، آج تک کہیں پر بھی مجھے کام نہیں ملا تھا اور اب آپ نے ایک دم سے کام دے کر مجھے جیسے بے مول خرید لیا ہے، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔
اس طرح کم سے کم میرے بیمار باپ کے پیٹ میں تو کچھ جائے گا، میرے چھوٹے بہن بھائی تو کچھ کھا سکیں گے۔ میں نے شکر گزار انداز میں اسے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور اس نے وہاں سے مجھے اور بھی کافی کھانا پیک کر کے دے دیا، جو ہمارے 2 دن کے لیے بھی کافی تھا۔ میں بڑی خوشی خوشی گھر پر لوٹی اور اماں نے جب اتنا زیادہ کھانا دیکھا تھا تو پریشانی سے پوچھنے لگی، رضیہ کیا بات ہے؟ کل تو روٹیاں لے کر آئی تھی اور آج تو اتنا زیادہ کھانا لے کر آئی ہے کہ ہم 2-3 دن بھی کھاتے رہیں تو ختم نہ ہو۔ آخر یہ منو سلوا کہاں سے آیا ہے؟ تو مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی؟ کہیں تو کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی؟ اماں نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا اور پھر میں نے اماں کی فوراً تسلی کروا دی۔ نہیں نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم میرے بارے میں غلط گمان مت کرو۔ دراصل میں ایک ہوٹل میں کام کے لیے پتہ کرنے گئی تھی، وہاں کے مالک نے مجھے اپنے پاس ملازمہ رکھ لیا ہے۔ میں ہوٹل کا کھانا پکایا کروں گی، وہاں پر اور بھی بہت سارے ملازم ہیں، مجھے ان کی مدد کرنا ہے۔ ان کا کھانا پکا کر میں 3-4 گھنٹوں میں واپس آ جایا کروں گی۔ مجھے روز کا کھانا بھی ملا کرے گا اور مہینے کے بعد تنخواہ بھی ملے گی۔ آپ خود سوچو کتنا اچھا کام ہے، اور کھانا بھی کھا کر دیکھو کتنا مزیدار ہے۔ میں نے اماں کو ساری تفصیل خوشی خوشی بتائی تو اماں بھی بے حد نہال ہو گئیں اور کہنے لگیں، ارے یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ اس نے کام بھی دے دیا اور کھانے کا بھی بندوبست کر دیا۔ میں پہلے 2 نفل شکرانے کے پڑھ رہا ہوں اور تو سب سے پہلے کھانا نکال کر اپنے باپ کو دے دے تاکہ میں انہیں دوا کھلا سکوں۔ میں اماں کے جانے کے بعد فوراً کھانا نکالنے لگی اور سب سے پہلے ابا کو دیا، اس کے بعد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کھانا نکال کر دے دیا، جو وہ خوشی خوشی کھانے لگے۔ ان کے چہروں کی خوشی آج کچھ انوکھی سی تھی، جیسے انہیں بھی آج کچھ نیا کھانے کو ملا ہو اور وہ اس میں بہت خوش ہوں۔ ان کے چہرے کی خوشی میرے دل کو اطمینان سے بھر گئی تھی۔ ابا نے بھی آج کافی دنوں کے بعد پیٹ بھر کر اچھا کھانا کھایا تھا، تو ان کے چہرے کی بھی رونق کچھ الگ ہی تھی۔ اماں نفل پڑھ کر آئیں، تب تک وہ سب کھانا کھا چکے تھے، میں اور اماں ہی باقی رہ گئے تھے۔ اور پھر آج میں نے بھی کتنے دنوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اماں، یہ بھوک کتنی بڑی حقیقت ہے، ہماری باقی ساری خواہشوں پر سب سے بھاری پڑ جاتی ہے۔ جب تک پیٹ بھرا نہ ہو تب تک کچھ بھی نہ تو یاد رہتا ہے اور نہ ہی سمجھ آتا ہے۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے اماں سے کہا تو اماں ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئیں اور کہنے لگیں، سچ کہہ رہی ہے رضیہ، واقعی بھوک سے بڑی اور کوئی بھی حقیقت نہیں۔ جب تک پیٹ نہ بھرا ہو تب تک کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب یہی دیکھ لے، ہم سب پہلے بھی اسی طرح ہی تھے، اسی گھر میں تھے، نہ تو ہماری حیثیت بدلی ہے اور نہ ہی ہمارا رتبہ بدلا ہے، لیکن تو یہ دیکھ کہ کھانا کھانے سے ہم سب کتنے خوشحال اور مطمئن سے لگ رہے ہیں۔ اماں کی باتیں بالکل بجا تھیں اور میں ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ مجھے اس ہوٹل کے کام کے لیے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ اگلے دن میں وقت سے پہلے ہی اس وین والی جگہ پر پہنچ گئی اور آج بھی ان لڑکیوں کے ساتھ میں اس ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ آج میرے انداز میں اعتماد تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر ویگن والا مجھ سے کرایہ مانگے گا تو میں اسے مہینے کے لیے مقرر کر لوں گی اور مہینے بعد اسے کرایہ دے دیا کروں گی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یا تو ویگن والے نے میری حیثیت کو بھانپ لیا تھا یا پھر وہ مجھ پر مہربانی کر رہا تھا کہ اس نے مجھ سے کرایہ نہیں مانگا اور خاموشی سے مجھے ہوٹل کے باہر اتار دیا۔ لڑکیاں بھی اتر کر اپنی منزل کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ میں ہوٹل آ گئی۔ اب مجھے واپسی کی پریشانی تھی کیونکہ لڑکیاں تو 1-1.5 گھنٹے میں واپس چلی جاتی تھیں اور مجھے یہاں پر 3-4 گھنٹے لگنے تھے۔ اب واپسی کے لیے کچھ بندوبست کرنا تھا اور اسی کے لیے میں سوچ بچار کر رہی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے میں ہوٹل کے اندر جیسے ہی داخل ہوئی تو مجھے سامنے ہی وہی کل والا لڑکا کھڑا نظر آ گیا۔ میں سیدھی اس کے پاس آئی اور جا کر اسے بڑے جوش بھرے انداز میں سلام کیا۔ میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور کہنے لگا، اچھا ہوا تم وقت پر آ گئی ہو، مجھے دیر سے آنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ تبھی اس نے ایک باقر نامی لڑکے کو آواز دی اور کہنے لگا، باقر، اس لڑکی کو اس کا کام سمجھا دو اور اس کی نگرانی کرنا، اور جاتے ہوئے اس کے لیے روزانہ کی طرح جیسے تم لوگ کھانا لے کر جاتے ہو اسے بھی اسی طرح پیک کر کے دے دینا، لیکن تھوڑی زیادہ مقدار میں، کیونکہ یہ گھر کے افراد زیادہ ہیں اور اس کا باپ بھی بیمار ہے۔ اس شخص نے باقر نامی شخص کو ساری ہدایت دے دی
اور میں حیرانی سے سن رہی تھی کہ اسے ابھی تک میری بتائی ہوئی تفصیل ساری یاد تھی اور اس نے اسی کے مطابق اس شخص کو ہدایات دی تھی۔ میں اس پراسرار ہوٹل کی عمارت میں کام کرنا شروع ہو گئی۔ یہاں پر کام کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ یہاں پر کام کے دوران کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے کام سے سر بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ ان سب کے قد لمبے تھے اور وہ سب کے سبھی کچھ عجیب سے انداز اور مزاج کے حامل لوگ لگ رہے تھے، جبکہ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر انہیں دیکھتی، لیکن جب ان کو اپنے کام میں بری طرح مصروف دیکھتی تو میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو جاتی۔ نہ جانے یہ لوگ اتنے عجیب کیوں تھے۔ وہ کل والا لڑکا مجھے دوبارہ دکھائی نہیں دیا تھا، شاید وہ دفتر میں چلا گیا تھا تبھی نظر نہیں آیا۔ کام سے فراغت کے بعد باقر نے مجھے کھانا لا کر دے دیا۔ آج بھی وہ اچھا خاصا تھا۔ میں بے اختیار اس مہربان شخص کی ممنون ہوئی۔ مجھے دوبارہ تو وہ دکھائی نہیں دیا۔ ہوٹل کی عمارت سے باہر نکلنے کے بعد میں ارد گرد کسی سواری کے لیے نگاہ دوڑا رہی تھی، کیونکہ مجھے واپس جانے کا کوئی پتہ نہیں تھا اور راستے کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سامنے ہی مجھے وہ وین والا کھڑا دکھائی دے گیا۔ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھی اور کہا، بھائی آج آپ اب تک یہاں پر رکے ہوئے ہیں؟ تو میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ہاں، دراصل اب لڑکیوں کی کلاس کا وقت زیادہ ہو گیا ہے اور اب وہ 3 گھنٹوں کے بعد واپس جایا کریں گی۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے اسے کہا، ارے یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، مجھے بھی 3 گھنٹے لگ جایا کریں گے، پھر ہم اکٹھے ہی واپس چلے جایا کریں گے۔ میرے اس طرح کہنے پر اس نے سر ہلا دیا اور میں تبھی خاموشی سے جا کر پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکیاں بھی آ گئی تھیں اور ان کے آنے کے بعد وین ہمیں ہماری منزل کی طرف لے کر چل پڑی۔ میں آج بہت خوش تھی۔ میرے دل میں وہ جو ایک تھوڑا سا وسوسہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا اور کام کے حوالے سے مجھے جو پریشانی تھی وہ بھی دور ہو چکی تھی۔ کام کوئی زیادہ بھاری نہیں تھا اور نہ ہی اتنا زیادہ تھا کہ میں تھک جاتی، اسی لیے میں بے حد مطمئن تھی۔ پیسے بھی معقول تھے اور سب سے بڑی بات، روزانہ کی بنیاد پر جب کھانا ملتا تھا تو اس کے ساتھ میری آدھی سے زیادہ پریشانی ختم ہو چکی تھی۔ پہلے ہی ہم اتنے دن بھوکے گزار رہے تھے، اب روز پیٹ بھر کر کھانا مل رہا تھا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی تو میرے بہن بھائی میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور شور مچانے لگے۔ اماں بھی ان کا شور سن کر باہر نکلی تو مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر مسکرا دیں اور کہنے لگیں، ارے رضیہ تو آ گئی، انہوں نے کب سے میرا سر کھایا ہوا ہے کہ آپا کب آئے گی، کب کھانا لے کر آئے گی، ان کے منہ کو تو چسکا لگ گیا ہے جیسے۔ اماں نے ہنستے ہوئے مجھے کہا تو میں بھی مسکرا دی اور اپنی چادر اتار کر تہ لگانے لگی۔ اپنے بہن بھائیوں کو خاموش کر کے بٹھایا اور کہا، تم لوگ چپ کر کے یہاں بیٹھو، میں ابھی کھانا نکال کر دیتی ہوں، لیکن سب سے پہلے کھانا ابا کو ملے گا۔ میں نے ان سب کو خاموشی سے بیٹھنے کی تلقین کی اور باورچی خانے میں آ کر کھانا نکالنے لگی۔ اماں میرے پیچھے ہی چلی آئیں اور کہنے لگیں، رضیہ کام پر تیرا پہلا دن کیسا رہا؟ وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ ان کا مزاج کیسا ہے؟ کہیں کسی نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ اماں نے مجھ سے پے در پے کئی سوال کر ڈالے اور میں نے اماں کو ہر جواب سے مطمئن کر دیا، نہیں اماں، وہاں پر تو لوگ بہت عجیب سے مزاج کے ہیں، وہ تو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور نہ ہی کوئی بات کرتے ہیں، بلکہ خاموشی سے اپنے کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں تو بار بار سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی میری مدد کے لیے آئے یا میری طرف دیکھ رہا ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر سب کو اپنے کام سے مطلب تھا اور سب اسی میں مصروف تھے، کسی نے کسی کی طرف نہ تو دھیان دیا اور نہ ہی توجہ کی۔ میں نے اماں کی اچھی طرح تسلی کروا دی تو اماں بھی مطمئن ہو گئیں۔ کھانا نکال کر میں نے اماں کو دیا کہ ابا کو کھلا دیں اور خود بہن بھائیوں کا کھانا لے کر باہر آ گئی، جبکہ میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ دیر میں کھاؤں گی کیونکہ ابھی مجھے بھوک نہیں تھی۔ ہوٹل میں کام کے دوران کھانے کے لیے ہلکا پھلکا کچھ ملتا ہے، اسی وجہ سے مجھے ابھی بھوک نہیں لگی تھی۔ میں نے باقی کا کھانا اچھی طرح ڈھک کر رکھ دیا کہ رات کو یہی کھانا کام آئے گا، اور مطمئن سی ہو کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ وہ دن بہت پرسکون گزرا تھا۔ اگلے دن بھی معمول کے مطابق میں ہوٹل پہنچی تو وہاں پر وہی ایک لڑکا کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم نے کل بہت اچھا کام کیا ہے، میں بے حد خوش ہوا ہوں
اور ہمارے سردار کو بھی تمہارا بنایا ہوا کھانا بے حد پسند آیا ہے۔ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے گہرا اطمینان ہوا اور خوشی سے چہکتے ہوئے میں نے کہا، جی ضرور، میں آپ کے سردار سے ملنا چاہوں گی، لیکن آپ کے سردار کون ہیں؟ تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، دراصل ہمارے سردار جنات کے سردار ہیں اور وہ اسی ہوٹل کے مالک ہیں۔ میں ان کا بیٹا ہوں۔ اس ہوٹل کے انتظامات کا جائزہ میں ہی لیتا ہوں اور یہاں کے سارے کام میں ہی انجام دیتا ہوں۔ سردار دفتر میں بیٹھ کر دفتری امور انجام دیتے ہیں۔ یہ جنات کا ہوٹل ہے اور یہاں پر طرح طرح کے لوگ آتے ہیں۔ یہ سب ملازم بھی جنات ہیں، ایک واحد تم ہی یہاں پر آدم زادی ہو۔ تمہیں بھی صرف اس لیے کام پر رکھ لیا تھا کیونکہ تمہیں کام کی ضرورت تھی۔ اس شخص کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوٹل جنات کا ہے۔ میں حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کہیں سے بھی مجھے جنات والی بات محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ جب میں پہلے دن یہاں پر آئی تھی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ضرور ہوا تھا۔ ان لوگوں کے رویے، ان کے قد کاٹ اور انداز مجھے سب سے الگ ضرور لگے تھے اور میں ٹھٹکی ضرور تھی، لیکن اس وقت مجھے یہ اجنبیت اور عجیب انداز زیادہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج میرے غور کرنے پر یہاں پر سب کچھ ایک پراسراریت اور مقناطیسیت میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ اس شخص کی باتیں بھی کچھ ایسی ہی تھیں اور میں بے حد حیرانی سے اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ گھبراہٹ نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا اور تبھی ایک دم سے میری نگاہوں کے سامنے میرے ماں باپ کے چہرے آ گئے تھے۔ میں جیسے ایک فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئی تھی۔ یا تو مجھے اس ہوٹل میں کام کرنا تھا یا پھر چپ چاپ یہاں سے چلے جانا تھا، لیکن نہیں، اگر یہاں سے چلی جاتی تو یہ کتنی ساری سہولتیں بھی ختم ہو جاتی، اور سب سے بڑی بات، روز کا کھانا وہ کہاں سے کرتی؟ اسی لیے میں چپ چاپ اس شخص کے پیچھے چلتی ہوئی جنات کے سردار کے کمرے میں آ گئی، جو اسی ہوٹل میں اوپری منزل پر تھا۔ اس وقت میرے ہاتھوں پر پسینہ آ رہا تھا اور گھبراہٹ نے مجھ پر پوری طرح اپنا قبضہ جما لیا تھا، لیکن پھر بھی میں اسی کوشش میں تھی کہ میں اچھے اور پورے اعتماد سے ان سے مل سکوں۔ ان کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد ایک عجیب سی خوشبو نے مجھ پر حملہ کیا تھا، جسے گہرا سانس بھرتے ہی میں نے محسوس کر لیا تھا، اور پھر تبھی میں نے انہیں باادب طریقے سے سلام کیا۔ ان کی کرسی کا رخ دوسری طرف تھا۔ انہوں نے جیسے ہی اپنا رخ موڑا تو میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ ایک لمبی داڑھی والے بہت خوبصورت آدمی تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس کے علاوہ ان کا انداز بہت الگ سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھوں میں موٹے موٹے دانوں والی تسبیح پکڑ رکھی تھی، جبکہ سر کے اوپر ایک خوبصورت ٹوپی سجی ہوئی تھی۔ وہ لمبی داڑھی ان کے اوپر خوب سج رہی تھی۔ تبھی مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، تم رضیہ ہو نا، جس نے کل کھانا بنایا تھا؟ ان کی آواز بھی ان کی طرح باروب اور گرجدار تھی۔ میں نے جھٹ ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، تم نے کھانا بہت اچھا بنایا تھا۔ بڑے عرصے کے بعد میں نے بہت دل سے کھانا کھایا تھا۔ اب سے میرے لیے روز تم کھانا بنایا کرو گی اور اس کے لیے میں تمہیں ڈبل پیسے دوں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے ایک دم یہ بات کہہ کر میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو میرے دل کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بہت عجیب کشش تھی، جو لگ رہا تھا جیسے وہ مقابل کو باندھ لیتی ہیں۔ میں نے اسی لیے کوئی بھی بات نہیں کی، بلکہ خاموشی سے سر ہلا دیا اور کہا، نہیں صاحب، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میرے ہاتھ کے کھانے کو پسند کیا اور روز میرے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ میں نے سعادت مندی اور باادب طریقے سے انہیں جواب دیا تو وہ مسکرا دیے، اور تبھی انہوں نے اپنی دراز سے ایک لفافہ نکال کر سامنے رکھا اور کہنے لگے، یہ لفافہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہارا انعام ہے کل اچھا کھانا بنانے کا، اسے لے لو۔ ان کے کہنے پر میں نے وہ لفافہ اٹھا لیا جو کافی بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا تھا، لیکن میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ پہلی بار زندگی میں کسی سے انعام ملا تھا اور کسی نے میرے بنائے ہوئے کھانے کی اتنی تعریف کی تھی۔ اسی لیے میں بہت خوش تھی۔ میں ان کے کمرے سے باہر نکل آئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر آ کر میں نے گہری سانس بھری ہو۔ نیچے آ کر میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس لفافے کو میں نے سنبھال کر رکھ لیا تھا اور سوچا تھا کہ گھر جا کر کھول کر دیکھوں گی،
کہ آخر اس میں کیا ہے۔ اسی لیے آج میرے کام کرنے کے انداز میں عجیب سی مستی اور خوشی تھی۔ میں نے اپنے کام کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا اور پھر خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ ویگن میں جیسے ہی گھر آئی تو گھر آتے ہی سب سے پہلے اس لفافے کو کھول کر دیکھا تھا۔ آج میں نے کھانا اماں کے حوالے کر دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ وہ سب کو کھانا نکال کر دیں، اور سیدھی اپنے کمرے میں آ کر میں نے اس لفافے کو کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں کہ اس میں اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ لفافے کے اندر رقم تقریباً 1,00,000 روپیہ تھی اور میں حیرت سے اتنی بڑی رقم کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اماں کمرے میں آئیں اور میرے ہاتھ میں موجود رقم کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ارے رضیہ، یہ اتنی زیادہ رقم تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اماں نے حیرت سے پوچھا تو میں جیسے کسی خواب کی کیفیت سے چونکی۔ اماں، یہ رقم تو مجھے بڑے صاحب نے انعام کے طور پر دی ہے، میں تو خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ اتنی زیادہ رقم ہوگی۔ آپ دیکھو، 1,00,000 روپیہ ہے۔ میں نے وہ پیسے اماں کی طرف بڑھائے تو اماں بھی ان پیسوں کو تھام کر حیران رہ گئیں، اور گننے پر جب وہ 1,00,000 نکلا تو وہ بھی حیرت اور خوشی سے کہنے لگیں، رضیہ، تیرے صاحب تو بڑے دل والے معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے تو جیسے ہم غریبوں کے دن بدلنے کی قسم کھا لی ہے۔ ان پیسوں کے ساتھ تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تیرے باپ کا علاج ہو سکے گا، ہمارے گھر کی ٹپکتی ہوئی چھتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، تیرے بہن بھائیوں کے اسکول کی فیسیں بھر کے انہیں اسکول بھیجوں گی۔ ارے میرے مولا نے کیسا انتظام کیا ہے، اللہ تیرے صاحب کے رزق میں اور اضافہ فرمائے۔ اماں یہ کہتے ہوئے رونے لگیں اور میں نے زیر لب آمین کہا۔ یہ سچ ہے کہ ہم غربت کے نچلے درجے پر جی رہے تھے، اور اس وقت جس طرح کی حالات کی ستم ظریفیوں کا شکار تھے، ہمیں ایسی ہی کسی مدد کی ضرورت تھی، اور اللہ نے بے ساختہ غیب سے مدد کا بندوبست کر کے ہماری مشکلات کو حل کر دیا تھا۔ اماں نے وہ رقم سنبھال کر رکھتی تھی، اور میں بھی آج بے حد مطمئن اور خوش تھی، کیونکہ مجھے زندگی میں اب ایک نئی امید نظر آنے لگ گئی تھی۔ وہ جو اتنا عرصہ ہم نے پریشانی میں گزارا تھا، اور ابا کی بیماری کے بعد جیسے ہم لوگ بھی جیتے جی مر گئے تھے، اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے ایک نئی زندگی جینے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایک نئی شروعات کرنے والے تھے۔ پیٹ بھر کر کھانے کا مل جانا اور گھر کے اخراجات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ایک معقول رقم کا ہاتھ آ جانا ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور میں اس حوالے سے بے حد مطمئن ہو چکی تھی کہ اب زندگی کی مشکلات کہیں پیچھے رہ گئی ہیں، ہم ایک اچھی اور بہتر زندگی کی طرف گامزن ہو چکے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس رقم کے ساتھ ابا کا بہترین علاج ہو جائے گا، اور ابا ایک بار پھر سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر محنت کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ وہ رات میں بہت پرسکون ہو کر سوئی تھی، اور آنکھوں میں خوشگوار خواب دکھائی دے رہے تھے۔ روزانہ میں کام پر جاتی اور واپس آتے وقت کھانا وہیں سے لے کر آتی تھی۔ گھر پر کھانا بنانے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی تھی، کیونکہ ہوٹل سے ہی اتنا کھانا مل جاتا تھا جو ہمارے لیے 2 وقت کے لیے کافی ہوتا، بلکہ اس میں سے بھی بچ جاتا تھا۔ میرے بہن بھائیوں کے چہرے اب خوشحال لگنے لگے تھے، ان کے چہروں پر ایک مستقل خوشی اور رونق محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے انہیں دوبارہ اسکول میں ڈال دیا تھا، جتنی بھی ان کی فیس بقایا تھی وہ سب ادا کر کے اب وہ نئے سرے سے اسکول جا رہے تھے۔ ابا کا علاج بھی ایک پرائیویٹ ڈاکٹر سے چل رہا تھا، اور وہ ابا پر کافی توجہ دے رہا تھا، کیونکہ ابا کا مسئلہ اتنا خراب نہیں تھا جتنا علاج نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مستقل علاج اور اچھی خوراک نے ابا کی صحت پر بھی بہتر اثر ڈالا تھا، اور وہ جو پہلے صرف بستر کے ہو کر رہ گئے تھے، اب گاہے بگاہے اٹھ کر گھر پر بھی توجہ دینے لگے اور گھر کا چھوٹا موٹا سودا سلف لانے لگے تھے۔ میں نے ابھی ابا کو کام نہ کرنے کی ہدایت کی تھی، اور یہی کہا تھا کہ ابا ابھی آپ آرام کریں تاکہ آپ مکمل صحت یاب ہو جائیں، اور جب تک آپ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے تب تک کام کے بارے میں مت سوچیں۔ لیکن ابا کی خودداری پر یہ بات بہت بھاری پڑ رہی تھی کہ میں تو نوکری پر جاتی تھی اور ابا گھر پر بیٹھ کر میری تنخواہ کا انتظار کرتے تھے، اسی لیے وہ اپنے ہاتھ پیر مار رہے تھے، اور انہیں امید تھی کہ جلد ہی انہیں کوئی مناسب نوکری مل جائے گی۔ جنات کا وہ ہوٹل میرے لیے بے حد بابرکت ثابت ہوا تھا۔ سردار نے 2 مہینوں کے بعد نہ صرف میری تنخواہ بڑھا دی، بلکہ انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا گھر بھی لے دیا۔ وہ گھر میرا ہی تھا، جس کی مجھے کچھ سال اقساط ادا کرنی تھی۔ اب کرائے کے گھر سے جان چھوٹ گئی تھی،
اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ابا کے لیے کام کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ ابا کے کام کی درخواست میں نے ہی دی تھی اور ابا کو میرے ہی ہوٹل کے باہر سیکیورٹی آفیسر کی نوکری مل گئی تھی۔ ابا وہاں پر آ کر سارا دن بیٹھے رہتے اور میں ابا کے ساتھ ہی واپس گھر کی طرف لوٹ آتی۔ میرے لیے یہ سب بہت کچھ تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنی زندگی میں وہ سب کچھ پا لیا جس کی خواہش کی تھی۔ یہ 4-5 مہینے میری زندگی کے سب سے قیمتی مہینے تھے، سب سے قیمتی وقت، جس میں نے بہت کم وقت میں بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ سردار کی دی ہوئی رقم ابھی تک چل رہی تھی کیونکہ گھر کے اخراجات تو بے حد محدود تھے۔ کھانا تو روزانہ ہوٹل سے مل جاتا تھا اور ابا کی اور میری تنخواہ تو بس یوں ہی بچی رہ جاتی تھی۔ ابا کا علاج تو اب بھی چل رہا تھا۔ وہ 2 وقت دوا ضرور کھاتے تھے اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ابھی کچھ مہینے انہیں یہ دوا لازمی کھانی ہے۔ اگر انہوں نے بیچ میں چھوڑ دی تو علاج کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا بلکہ اور زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ہمارا گھر بدل گیا، محلہ بدل گیا، بچوں کے چہروں پر رونق بدل گئی، ان کا اسکول بدل گیا۔ حالات نے ایک دم سے پلٹا کھا لیا تھا اور وقت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ وقت جس کے بارے میں اور اماں پر یقین تھے اور ہم نے اس بات کا عزم کر لیا تھا کہ اپنے حالات کو بدل کر رہیں گے۔ آج ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ بدلتے ہوئے حالات اور بھاری جیب نے ہمیں اپنی زندگی میں مطمئن کر دیا تھا اور اب تو گھر میں ہر وقت کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود رہتا۔ پہلے ہمارے گھر میں اتنے دن فاقے چلتے تھے، لیکن اب سردار کی بدولت گھر پر ہر وقت کھانا موجود ہوتا، جس میں سے جب کسی کا دل کرتا ہے وہ نکال کر کھا لیتا۔ اس ہوٹل میں کام کرتے ہوئے مجھے 5 سال گزر چکے تھے اور یہاں پر ابا کو بھی تقریباً 4 برس ہو چکے تھے۔ میں روزانہ ہی سردار کے لیے کھانا تیار کرتی تھی اور سردار کا جب دل چاہتا مجھے ایک بڑی رقم سے نوازتے تھے، کیونکہ جب انہیں میرا کھانا پسند آتا تھا تو وہ انعام دینے میں جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے میں اس معاملے میں بے حد خوش قسمت ثابت ہوئی تھی کہ مجھے پہلا جو کام ملا تھا اسی کام نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ میرے بہن بھائی اب خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ آج 5 سال کے بعد سردار نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا تھا اور مجھے پوری امید تھی کہ وہ آج بھی مجھے کسی انعام سے نوازنے والے ہوں گے۔ حالانکہ یہاں پر اس ہوٹل میں کام کرنا آسان نہیں تھا۔ جنات کے بیچ رہتے ہوئے اور ان کے بارے میں جان کر مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے خوف آتا تھا۔ میں ڈر جاتی تھی، کبھی کبھی گھبرا جاتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ہمت بنائے رکھی تھی اور اپنے کام کو ختم نہیں کیا تھا۔ اسی لیے تو سردار کی منظور نظر ٹھہری تھی۔ ابھی بھی میں سردار کے کمرے میں آئی تو سردار پہلے کسی کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے وہ فائل بند کی اور کہنے لگے، رضیہ، میں بے حد خوش ہوں کہ تم ان 5 سالوں میں ہمارے ہوٹل کے لیے بے حد اچھا اضافہ ثابت ہوئی ہو۔ تم نے ہمارے لیے جو کام یہاں پر کیے ہیں بہترین انداز میں انجام دیے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر بہت اچھی تبدیلیاں ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اب ایک نیا ہوٹل بنانے جا رہا ہوں جس میں تمہیں بطور مینیجر تعینات کروں گا، کیونکہ اب تمہاری صلاحیتیں کھل کر میرے سامنے آ چکی ہیں اور میں جان گیا ہوں کہ تم ایک بے حد باصلاحیت اور محنتی لڑکی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری صلاحیتوں کو یوں ضائع کروں، اسی لیے اس نئے ہوٹل کی مینیجر تم ہوگی۔ تمہاری تنخواہ بھی اب سے زیادہ ہوگی اور اس کے علاوہ تمہیں اور بھی کئی سہولتیں دی جائیں گی۔ سردار کے منہ سے یہ سب سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے تو اتنے زیادہ کی خواہش نہیں کی تھی، جتنا کچھ مجھے مل چکا تھا، اور اس وقت میں بے حد ممنون لہجے میں سردار کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ آپ کا بے حد شکریہ سردار، آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ تعاون کیا، ہمیشہ میری رہنمائی کی اور ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی۔ آج بھی اگر آپ نہ ہوتے تو شاید نہ جانے میں یہاں پر کام بھی کر پاتی کہ نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تبھی میں نے سردار سے کہا، سردار آپ مجھے جہاں مرضی تعینات کر دیں، جس مرضی عہدے پر کر دیں، لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میں اپنے باپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہوں گی، کیونکہ وہ بیمار رہتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے اوجھل رہ کر ان کی طبیعت خراب ہو اور میں پریشان ہوتی رہوں۔ میں نے سردار سے درخواست کی تو وہ سر ہلا کر کہنے لگے، بالکل تم لے جا سکتی ہو، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ سردار نے کھلے دل سے اجازت دے دی
تو میں بے حد ممنون ہو گئی، اور ان کے کمرے سے نکلنے کے بعد میرے اندر کے اعتماد میں اور اضافہ ہو چکا تھا۔ میں سیدھی باورچی خانے میں آئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سردار کا کھانا تقریباً تیار تھا اور بس مجھے انہیں بھجوانا ہی تھا، لیکن میرے اندر کی خوشی اور سرمستی نے میرے اندر ایک عجیب سی طاقت بھر دی تھی، اور اس وقت مجھے اپنا آپ سب سے قیمتی معلوم ہو رہا تھا۔ اس دن گھر سے نکلتے وقت میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ آج کا یہ دن میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ ویگن میں ان لڑکیوں کا اچانک مجھے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جانا، اور پھر میرا اس ہوٹل میں آ جانا اور ان روٹیوں کو چرانا، بھوک سے مجبور ہو کر اگلے دن دوبارہ آنا، اس ویگن کا میرے اوپر یہ بھی احسان تھا کہ اس نے مجھ سے نہ تو کرایہ مانگا اور نہ ہی مجھے لانا لے جانا چھوڑا تھا۔ شاید اس وقت غیبی طور پر میری مدد ہو رہی تھی اور اسی کے مطابق وسیلے بن رہے تھے، یا شاید یہ سب جنات کی کرامات تھیں اور وہ میری مدد کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ ڈرائیور بھی ان میں شامل تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، لیکن جو بھی تھا میرے حق میں تو بہت بہتر تھا، اور میں اتنے سال گزرنے کے بعد آج بھی جب اس دن کے بارے میں سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں، کیونکہ وہ ایک دن میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا، اور میں آج اس قابل ہو سکی کہ اپنے گھر والوں کی خواہشات پوری کر سکی، ان کے پیٹ بھر سکی اور ابا کا علاج کروا سکی، ورنہ شاید ہم آج بھی وہی زندگی گزار رہے ہوتے اور علاج نہ ہونے کے باعث کہیں ابا کو کھو نہ چکے ہوتے۔ میں چونکہ مستقل ہوٹل آ رہی تھی، لیکن میں نے دوبارہ ان وین والی لڑکیوں کو بھی نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں گئیں اور کیوں چلی گئیں، یا شاید ان کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی یا ان کا کورس پورا ہو چکا تھا، لیکن جو بھی تھا زندگی مجھے نئے نئے سبق یاد کروا رہی تھی۔ اور آج جب میں گھر لوٹتے وقت بے حد خوش تھی تو راستے سے اپنے گھر والوں کی پسند کی مٹھائی لی، اور جب گھر پہنچ کر خوشخبری سنائی تو وہ سب دم بخود رہ گئے۔ ابا نے ایک دم اٹھ کر میرا ماتھا چوما اور کہنے لگے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی خوش قسمت ثابت ہوگی، تمہارا ہماری زندگی میں ہونا ہماری قسمت بدل گیا۔ ابا کے یہ الفاظ میرے لیے ہمیشہ قیمتی رہے۔